کیا کہتے ہیں یہودی علماء، کیا کہتی ہیں ان کی کتابیں؟ تو اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا جا رہا تھا، جس کو اگلے دن نشر کیا گیا 25 تاریخ کو، اور پھر جب اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوا اور دنیا بھر میں وہ مضمون پھیلا اور انصاف پسند انسانوں کی طرف سے جب شدید مخالفت ہوئی تو اس مضمون کو فوراً حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ کیا تھا اس مضمون میں؟ یہود بھی دجال کو مسیح رحمت سمجھ کر کے اس کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ بات بھی ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے، دجال کے نکلنے سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا کہ ان کا مسیحی وہ شخص ہے جو نیتن یاہو کی جگہ لے گا، یعنی نیتن یاہو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس مختصر سی پیشکش چھوٹی سی ویڈیو سے آپ یہ جانیں گے کہ اسرائیل کا موجودہ حملہ اور یہ موجودہ جنگ اسرائیل کی نظر میں صرف ایک سیاسی ہی نہیں بلکہ سراسر ایک دینی جنگ ہے، جس کے پیچھے ان کی مذہبی تصورات، دھارمک سوچ شامل ہے۔ کیا کہتے ہیں یہودی علماء، کیا کہتی ہیں ان کی کتابیں؟ میں ایک اشاریہ اس مختصر سے ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے مہینے 24 ستمبر 2024 کو جب لبنان کی وزارت صحت ہیلتھ منسٹری اسرائیل کی بمباری میں شہید ہونے والے معصوموں کی تعداد شمار کر رہی تھی، تو اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا جا رہا تھا، جس کو اگلے دن نشر کیا گیا 25 تاریخ کو، اور پھر جب اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوا اور دنیا بھر میں وہ مضمون پھیلا اور انصاف پسند انسانوں کی طرف سے جب شدید مخالفت ہوئی تو اس مضمون کو فوراً حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ کیا تھا اس مضمون میں؟ میں کچھ باتیں اس میں سے چن کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آخر اس مضمون میں ایسی کیا باتیں تھیں جن کی وجہ سے اسرائیل نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کروا دیا؟ اس کو جاننے سے پہلے آپ حضرات کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسرائیل کی سرزمین جو عرب سرزمین کا ایک حصہ ہے، مڈل ایسٹ کا حصہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جرمن، فرانس، انگلینڈ، امریکہ اور اس طریقے سے بہت سے مغربی ممالک ویسٹرن کنٹریز سے ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے وہاں کے عیش کو، وہاں کے آرام کو چھوڑ کر کے اسرائیل میں یہودی بڑی تعداد میں آباد ہونا چاہتے ہیں اور ان مسلم ممالک کے بیچ میں اپنا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے مذہبی راز یہ ہے کہ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مسیح یعنی دجال جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا جب خروج ہوگا، جب دجال نکلے گا تو پوری دنیا میں انسانوں پر آیا ہوا یہ سب سے بڑا فتنہ اور ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ تو جسے مسلمان کانا دجال سمجھتے ہیں، دجال مسیح کہتے ہیں، وہ یہود کی نظر میں وہ مسیح ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے مسیح رحمت ہے، وہ ان کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ ان کی نظریے اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب اسرائیل ملک جہاں پر فی الحال ہے، جب وہ آباد ہوگا اور وہ بسے گا تبھی دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا اور وہیں پہ اپنی سلطنت اور اپنی راجدھانی بنائے گا۔ اس نظریے کی وجہ سے یہودی لابی نے اور ان کے ساتھ کرسچن لابی نے، نصرانیوں نے بھی کسی پوشیدہ مقصد کی وجہ سے اس ملک کو بسانے کی کوشش کی ہے پچھلے کئی صدیوں سے، اور آج وہ اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنے عقیدے اور تصور کے اعتبار سے اس نتیجے تک پہنچنے والے ہیں، اور یہ جنگ ان کی نظر میں بہت نتیجہ خیز جنگ ہے، فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان میں جو اہل کتاب ہیں، جو آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ تین بڑے مذہب ہیں: مسلمان، کرسچنس یعنی عیسائی، اور یہود، جیوز۔ یہود بھی دجال کو مسیح رحمت سمجھ کر کے اس کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مسیح آئے گا تو وہ مسیحیت یعنی کرسچینٹی کی دعوت دے گا اور اس سارے یہود کو کرسچن بنائے گا، اس لیے وہ بھی مسیح کے انتظار میں ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بات بھی ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے کہ ان کے عقیدے اور ان کے تصور کے مطابق دجال کے نکلنے سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جس کا حدیثوں میں صاف تذکرہ ہے۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور ظاہر ہوں گے، اور ان کا ظہور کا زمانہ، ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ دجال سے پہلے ہوگا۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، دجال بھی نکلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے۔ یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ قریب قریب زمانے میں ہوں گے، بلکہ آپ کہیں کہ ایک ساتھ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ تینوں اس سرزمین پر موجود ہوں گے۔ پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ جنگ کریں گے، اور عالمی جنگ ہوگی، ورلڈ وار ہوگا، اور پھر امن قائم ہوگا دنیا میں اور انصاف کی حکومت قائم ہوگی دنیا میں۔ 7 سال حضرت مہدی حکومت کریں گے۔ ان کی حکومت کے آخری زمانے میں کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت ظلم و فساد کرے گا، سخت ایمانی آزمائش آئیں گی، بہت سے لوگ ایمان سے معاذ اللہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
اس کو پھر مارنے کے لیے، اور وہ 40 دن کے لیے نکلے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یعنی آسمان سے اتریں گے، اور کانا دجال کو وہ قتل کر ڈالیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کا ہر انسان مسلمان ہوگا، عیسائی بھی مسلمان ہو چکے ہوں گے، اور جو یہود بچے ہوں گے اس وقت، وہ دجال کے دجل کو، اس کے دھوکے اور فریب کو جان جانے کے بعد وہ بھی اسلام لے آئیں گے، اور اس طرح دنیا بھر میں امن قائم ہوگا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں قیامت سے پہلے جو ہونے ہیں، وہ ایک زمانے میں ہوں گے، قریب زمانے میں ہوں گے۔ یہ جو موجودہ جنگی حالات چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے، ایک نظریہ ایسا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، جو جنگیں ہیں، یہ اسی وقت سے ہمیں قریب کر رہی ہیں جس وقت میں یہ ان بڑے واقعات کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو آخر اس مضمون میں کیا تھا، یروشلم پوسٹ میں چھپے اس آرٹیکل میں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا؟ اس میں 3 اہم باتیں تھی، شاید کم از کم 3 باتیں ایسی تھی جو میں نے دیکھی ہیں۔ الجزیرہ چینل پہ اس کو نشر کیا گیا ہے، اس مضمون کو کاپی کر لیا گیا تھا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ لبنان، اس آرٹیکل میں یہ ہے کہ جو لبنان ہے، جو اسرائیل کے شمال میں، اتر میں، ناردرن سائڈ پہ ہے، وہ پورا لبنان اس اسرائیل کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، جس اسرائیل کا یہودی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے، ان کے علماء کے اعتبار سے اس اسرائیل کا حصہ ہے جس کا ان کے خدا نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ لبنان پہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ سراسر مذہبی حملے ہیں، اور یہود کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو مشن ہے، اس مشن میں لبنان کو اسرائیل کا حصہ بنانا شامل ہے۔ خواہ حالات کیسے ہوں، اسرائیل کو لبنان پہ حملہ کرنا ہی تھا، اس کے بہانے اس نے خود تیار کیے، اس کے حالات اس نے خود بنائے، اور اس کا عزم ہے کہ وہ لبنان کو اسرائیل کا حصہ بنائے گا۔ دوسری بات جو اس اخبار میں یہ تھی، جو زیادہ غور کرنے کی ہے، مضمون کے آغاز میں ہی اس بات پر شدید تاکید کی گئی ہے، بہت زور دیا گیا ہے، اس اخبار کے اندر، اس آرٹیکل میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں، یہود یہ لکھتا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، یہ ان کی مذہبی کتاب جو موجودہ تورات ہے، جس کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ ایک تورات تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب تھی، ہم سب کا اس پر ایمان ہے، لیکن اس تورات میں تحریف کر دی گئی ہے، اس میں یہود کے علماء نے صدیوں بعد اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ تو موجودہ جو کتاب ان کے پاس ہے، جس کو وہ تورات کہتے ہیں، آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو تورات کی جو آیتیں ہیں، جو اس کے ورسز ہیں، اس میں ان حالات کے بارے میں کافی گہرے اشارے موجود ہیں، یعنی یہودی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے، ان کے مذہبی علماء کے اعتبار سے، یہ جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو جنگ چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے، یہ جنگ بہت نتیجہ خیز ہے، اور اب اسرائیل اپنے بہت ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، بہت اہم سٹینڈ پر ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کب ظاہر ہوں گی، ان کے ظاہر ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اس سلسلے میں تفصیل سے بیان آنا چاہیے، لیکن میں اس کا کچھ اختصار، کچھ باتیں اس ویڈیو میں بھی بیان کروں گا۔ اس آرٹیکل میں جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ کہ موجودہ حالات میں، دیکھیے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں پچھلے کچھ برسوں سے گریٹر اسرائیل، وہ جو بڑا اسرائیل جس کا ان کے خدا نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ان کے ذہن کے اعتبار سے، ان کی کتابوں کے اعتبار سے، تو گریٹر اسرائیل کا نظریہ ان دنوں میں بہت اہم ہو چکا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ ملک اسرائیل مصر کے دریائے نیل سے لے کر عراق کے دریائے فرات تک پھیلے گا، اور اس کے بعد پھر مسیح کا ظہور ہوگا۔ آپ سب یہ بات جانتے ہوں گے کہ امریکہ اسرائیل کی بحیثیت ایک ATM مشین کے استعمال ہوتا ہے، وہ اپنا کارڈ امریکہ کی ATM مشین میں ڈالتا ہے، اور جو چاہے وہ وڈرا کر لیتا ہے، ہتھیار وڈرا کر لیتا ہے، پیسے وڈرا کر لیتا ہے، اور کھربہ ڈالر اس سے وصول رہا ہے۔ تو گویا کہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ سراسر امریکہ کی جنگ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو کہ ایک کرسچن ملک ہے، جہاں پہ اکثریت عیسائیوں کی ہے، وہ یہودی لابی کے ساتھ میں شامل کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ اسرائیل کا ایک اخبار ہے جو سب سے زیادہ گھروں میں پہنچتا ہے، جس کی پرنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہارٹیز۔ اس میں یونان میگال نامی ایک شخص، جو کہ وہاں کا ایک صحافی بھی ہے، ایک پترکار بھی ہے، ایک جرنلسٹ بھی ہے اسرائیل کا، اور وہ اسرائیلی کنیسٹ کا بھی حصہ رہا ہے، اور یہودی لابی کا ایک اہم فرد ہے۔ اس کے حوالے سے اخبار نے بیان ابھی کچھ روز پہلے نقل کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ مسیح، یعنی ان کا مسیح جس کو ہم دجال سمجھتے ہیں مسلمان، کہ ان کا مسیح ہی وہ شخص ہے جو نیتن یاہو کی جگہ لے گا، یعنی نیتن یاہو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنائے گا، اور اسی کے بعد مسیح آئے گا۔ وہ 2 وجہیں کیا ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور پوری ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، اس ظلم کے باوجود بھی وہاں کی حکومتیں ساتھ دے رہی ہیں؟ عام جو خالی ذہن لوگ ہیں، وہ تو انصاف پسند ہیں، وہ امن پسند ہیں، وہ یا تو غلط فہمی کا شکار ہیں، یا پھر انہیں حالات کا صحیح تجزیہ نہیں۔ گورنمنٹ اور جو وہاں کی اصل لابی ہے، جو اصل پاورفل لابی ہے، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔
CUFI کرسچن یونائٹڈ فار اسرائیل ایک تنظیم ہے جو امریکہ کی سب سے بڑی یہودی تنظیم ہے اور سب سے پاورفل ہے، جس کے 10 ملین یعنی 1 کروڑ فالوورز ہیں، اور امریکہ میں جس کا بہت اثر و رسوخ ہے، بہت انفلوئنس ہے۔ اس کا جو ہیڈ ہے، جو اس کا صدر ہے، جو اس کا ادھیکش ہے، اس نے 2024 میں ہی یہ بیان دیا تھا کہ گریٹر اسرائیل صرف فلسطین میں ہی نہیں ہوگا، بلکہ گریٹر اسرائیل جو اصل اسرائیل ہے جس پر مسیح آئے گا، وہ اسرائیل صرف فلسطین میں ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسرائیل پورا لبنان، پورا سوریہ، پورا کویت، پورا اردن اور مصر کا 5واں حصہ یعنی دریائے نیل تک، اور سعودی عرب جو مسلمانوں کا مکہ ہے اور جو مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ملک ہے، جہاں پر مکہ و مدینہ منورہ واقع ہیں، اس کا بھی 3/4 حصہ ایریا گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، اس کا شمالی حصہ، اس کا اتری حصہ۔ ملحوظ رہے کہ یہی وہ تنظیم ہے CUFI جس نے ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے سے شہر قدس کو اسرائیل کی راجدھانی بنانے پر زور دیا تھا، اور ٹرمپ نے جو بہت اہم فیصلے لیے تھے اپنے زمانے میں، اس میں اسی تنظیم کا رول تھا، اور یہ امریکی سرکار میں اس کا بہت انفلوئنس رہتا ہے، خواہ وہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہو یا ریپبلک کی حکومت ہو۔ دوسری جو وجہ یہ ہے، جو بہت پرانی وجہ ہے، عیسائی جو لابی ہے، جو عیسائی علماء ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود کا جب ملک اسرائیل بسے گا تب وہاں پہ مسیح آئیں گے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو وہ مسیحیت یعنی کرسچینٹی کی دعوت دیں گے، اور سارے یہود اس وقت عیسائی ہو جائیں گے، یعنی ان کے مذہب میں آ جائیں گے، اور عیسائیت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ ان کا اپنا خیال ہے، جو شاید مسلمانوں کے نظریے کو کاپی کر کے ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے صدیوں سے، اور بلکہ کرسچن لوگ ہی وہ تھے، برٹن ہی وہ ملک ہے، عیسائی ملک ہے، جس نے یہودیوں کو اس سرزمین پہ بسانے کی کوشش کی تھی، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں کی آپسی جنگ اور اختلافات بہت مشہور ہیں۔ سب سے خطرناک جنگیں جو لڑی گئی ہیں یہود سے، جن لوگوں نے لڑی، وہ عیسائیوں نے لڑی ہے، لیکن اس پرپس سے، اس مشن کی وجہ سے، اس ویژن کی وجہ سے آج عیسائی یعنی ان کی سرکاریں اور یہود متحد ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ تو حالات یقیناً ایسے لگتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کہ بہت ایمان کی آزمائشیں ہوں، لیکن اگر جنگ ایسی بڑھتی جاتی ہے اور اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو تقریباً ظن غالب ہے، یعنی زیادہ چانسز ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں جو اشارے ملتے ہیں، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے تو سب سے بڑا وہ کام جو کریں گے، سب سے پہلا قدم جو اٹھائیں گے اپنے خلیفہ بننے کے بعد، اپنے لیڈر بننے کے بعد، وہ مسلمانوں کو ایک کریں گے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کے درمیان میں، ان کے بیچ میں سب سے بڑا اختلاف کس فرقوں کا ہے، کس چیز کا ہے؟ وہ شیعہ اور سنی کا ہے۔ شیعہ سنی اختلافات ایسا واحد مسلکی اختلاف ہے جس کی وجہ سے ملک بٹے ہوئے ہیں۔ دوسرے جو اختلافات ہیں دیوبندی، بریلی اور بھی فرقوں کے، اس سے ملک بٹے ہوئے نہیں ہیں، اس سے سیاسی طاقتیں متاثر نہیں ہیں، لیکن جس اختلاف کی وجہ سے سیاسی طاقتیں متاثر اور صدیوں سے متاثر ہیں، وہ شیعہ سنی اختلافات ہیں۔ حضرت امام مہدی چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حسنیت کا یہ خاصہ ہے، حسن رضی اللہ عنہ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی تھی۔ حضرت مہدی وہ خلافت سنبھال کر امت کو متحد کریں گے۔ ظاہر یہ اس وقت ہوگا جب امت میں شدید اختلاف برپا ہوگا اور مسلمان پستی کے شکار ہوں گے، آلام اور مصیبتیں ہوں گی۔ آج جو حالات دکھ رہے ہیں، مسلمانوں پہ جو حالات آ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ لڑنے والوں میں غیرت اور حمیت اور جوش کی کمی اور بہادری کی کمی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت اکٹھا نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو جو ایک ریزن ہے جس کے بعد مسلمان غالب آ سکتے ہیں اور امن و امان دنیا میں قائم کر سکتے ہیں، اور جنگجو یہودیوں کو، ظالم یہودیوں کو ان کے ظلم سے باز رکھ سکتے ہیں، وہ ہے مسلمانوں کا شیعہ سنی فرقوں کا اتحاد۔ اور یہ کوئی کر سکتا ہے ان حالات میں تو حضرت مہدی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی امید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔